السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ عورتیں گھر پر نماز تراویح کیسے پڑھیں؟ کیا صرف مردوں پر نماز تراویح پڑھنا ضروری ہوتا ہے یا عورتوں پر بھی ضروری ہوتا ہے؟ تراویح کے حوالے سے ضروری مسائل آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ العزیز کوئی بھی کنفیوژن آپ کے ذہن میں باقی نہیں رہے گی۔ تمام تر تراویح کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے، اور اسلامی بہنیں کس طرح نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں یہ مکمل طریقہ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجئے گا، کہیں بھی اسکپ مت کیجئے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی قیمتی بات آپ کے سننے سے رہ جائے۔ بعض اسلامی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ صرف اسلامی بھائیوں پر یعنی مردوں پر ہی نماز تراویح پڑھنا ضروری ہوتا ہے، عورتوں پر نہیں ہوتا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح مردوں پر سنت مؤکدہ ہے اسی طرح عورتوں پر بھی نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، لہذا ہر اسلامی بہن کو یہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے، اس سے بالکل بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ یاد رکھیے، سنت مؤکدہ کو جو چھوڑنے کا عادی ہو تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ گناہ گار بھی ہے، لہذا تراویح کو ہرگز مت چھوڑا کریں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عورتیں کتنی رکعتیں تراویح کی ادا کریں گی؟ 8 رکعتیں ادا کریں گی یا 12 رکعتیں ادا کریں گی؟ تو یاد رکھیے، جس طرح مردوں پر 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی 20 رکعتیں مکمل ہی ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کس طرح کرنی ہے، تو یہ آپ سماعت فرما لیجئے کہ آپ نے 2 رکعت کر کے یہ 20 رکعتیں مکمل کرنی ہیں۔ شروع میں 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، یہ 4 رکعتیں ہو جائیں گی۔ تو 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا وقفہ کرنا ہے، بیچ میں گیپ دینا ہے، کچھ دیر آپ ذکر اللہ کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، یا پھر اگر آپ کو تراویح کی دعا یاد ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ تو یہ دعا اگر آپ کو آتی ہے تو یہ پڑھیے، اگر کچھ بھی نہیں آتا تو خاموش بیٹھ رہیے، کچھ دیر آپ نے وقفہ کرنا ہے۔ اگر خاموشی بیٹھنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کر لیں، کچھ درود پاک وغیرہ پڑھ لیں۔ تو پھر اس طرح 2 رکعتیں کر کے آپ نے ہر 4 رکعت کے بعد گیپ کرنا ہے، اور جب 20 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی تو یہ آپ کی تراویح مکمل ہو جائے گی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ نیت کس طرح کریں گے؟ تو آپ نے نیت اس طرح کرنی ہے کہ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز سنت تراویح کی، منہ میں رکعب شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، یہ مکمل پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے۔ اگر آپ کو آخر کی 10 سورتیں یاد ہیں تو یہ بیسٹ ہے، آپ ایک رکعت میں ایک سورت پڑھتی جائیں، یعنی شروع میں آپ سورہ فیل پڑھ لیں، پھر سورہ قریش، یہ 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ پھر آپ اگلی 2 رکعتوں میں سورہ ماعون اور سورہ کوثر پڑھ لیں گی۔ پھر اگلی 2 رکعتوں میں سورہ کافرون اور سورہ نصر پڑھ لیں گی۔ پھر اگلی 2 رکعتوں میں سورہ لہب اور سورہ اخلاص پڑھ لیں گی۔ پھر اگلی 2 رکعتوں میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں گی۔ تو یوں 10 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اسی طرح اس کو آپ دوبارہ دہرا لیں گی تو یوں 20 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی اور آپ کی نماز تراویح مکمل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو 10 صورتیں آخر کی یاد نہیں ہیں تو جو صورتیں آپ کو یاد ہیں انہی کو ترتیب سے پڑھیے۔ ترتیب سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ترتیب یہ ہے کہ آخری 10 صورتوں کے حوالے سے میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ پہلے سورہ فیل ہے، اور اس کے بعد سورہ قریش ہے، پھر سورہ ماعون ہے، پھر سورہ کوثر ہے، یہ ترتیب ہے۔ تو آپ نے اس ترتیب سے ہی پڑھنا ہے، یعنی جو پہلے ہے اس کو پہلی رکعت میں، جو بعد میں اس کو دوسری رکعت میں پڑھنا ہے، یعنی 2 رکعتوں میں یہ ترتیب لازمی آپ کو کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں آپ سورہ فیل پڑھ لی ہوں، تو یہ الٹا قرآن کہلائے گا۔ الٹا قرآن پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے، بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ نے لازمی بچنا ہے۔
اس مسئلے کو آپ اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیجئے، اور اس طرح آپ نے 20 رکعتیں مکمل پڑھ لینی ہیں۔ آخری سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہنیں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو یاد رکھیے، جو فرض، واجب اور فجر کی سنتیں ہیں، فرض نماز جیسے فجر میں 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر میں 4 ہیں، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، اور جو واجب ہیں وتر، یہ 3 رکعتیں عشاء کے بعد جو ہوتی ہیں تو یہ واجب ہیں، اور فجر کی جو سنتیں ہیں 2 رکعتیں فرضوں سے پہلے، تو ان کے اندر قیام شرط ہے، کھڑے ہونا شرط ہے۔ اگر اس کے اندر بلا عذر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی۔ بعض عورتیں پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہیں اور دوسری رکعت میں بیٹھ جاتی ہیں، تو یاد رکھیے اگر فرض نماز یا واجب نماز یا فجر کی سنتوں میں اس طرح کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جو عورت ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہے تو دوسری رکعت بھی وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہے، تو اس طرح ہرگز نہ کیا کریں۔ اور تراویح کے حوالے سے مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ اگر عذر کی وجہ سے کوئی بیٹھ کر تراویح پڑھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو وہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر کے بغیر بیٹھ کر نماز تراویح پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو آدھا ثواب ملے گا، یعنی کھڑے ہو کر جو نماز آپ نے پڑھنی تھی مثال کے طور پہ اس سے آپ کو 100 نیکیاں ملنی تھیں، تو اگر آپ بیٹھ کر پڑھیں گے وہی نماز تو پھر 50 نیکیاں ملیں گی۔ یہ ان نمازوں کے علاوہ ہے جو فرض، واجب اور فجر کی سنت ہیں، ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں، نماز تراویح جیسے کہ ہو گئی، تو اس کے اندر اگر آپ بیٹھ کر بغیر عذر کے پڑھیں گے تو آپ کو آدھا ثواب ملے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھیے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص بغیر عذر کے نماز تراویح بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے یا کوئی اسلامی بہن بیٹھ کر پڑھ لیتی ہے تو بالکل جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔